السلام علیکم۔ آج میں آپ کو مصر کی حسین ترین ملکہ کلیوپاترا کے بارے میں بتاؤں گا۔ کلیوپاترا ہفتہ مصر کی ملکہ ایک تاریخ ساز عورت تھی۔ 48 قبل مسیح میں اس نے خود سے عمر میں 30 سال بڑے جولیس سیزر کو اپنے دام میں گرفتار کیا اور اس کے بچے کی ماں بنی۔ بعد میں اس نے مارک اینتھونی کے ساتھ پینگیں بڑھائی، تاہم اس معاشقے کا انجام اچھا نہیں ہوا، اور جب اینتھونی کو جنگ میں شکست ہوئی تو اس نے اور کلیوپاترا دونوں نے اپنی زندگیوں کا خاتمہ کر ڈالا۔ کلیوپاترا مصر کی وہ شہر آفاق فرعونی ملکہ تھی جس کی ہوش ربا حسن اور قیامت خیز جوانی نے سلطنت روم کے نامور جرنیلوں کو خاک و خون میں رنگ کر عظیم الشان سلطنتوں کی ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ قدرت نے اس دلکش، حسین اور جادوئی شخصیت سے نوازا تھا، لیکن افسوس کہ وہ اس حسن کی قیمت وصول کرتے ہوئے خود نیلامی کی سولی پر چڑھ کر ایک ناقابل فراموش داستان عشق و بے وفائی بن کر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ مورخین کے مطابق وہ حسن و چاشنی اور ذہانت کی جادوئی ہتھیاروں سے لیس ایک پراسرار و عیار عورت تھی جو سلطنت روم پر قابض ہونا چاہتی تھی، لیکن تاریخ میں فرعونوں کے کردار اور روایت کے مطالعے کے بعد کلیوپاترا کی شخصیت اور انجام کا تجربہ قدرے مختلف ہے۔ تاریخ بتاتی کہ 51 قبل مسیح میں کلیوپاترا کا بڑا بھائی تخت نشین ہوا تو اس نے فرعونی روایت کے مطابق اپنی 11 سالہ کم سن بہن کلیوپاترا سے شادی کی۔ اس کی ہلاکت کے بعد 13 سالہ چھوٹے بھائی بلتیموس نے تخت سنبھالا تو اس نے بھی انہی روایت کے مطابق جب اپنی بہن سے شادی کی تو کلیوپاترا 18 سال کی بھرپور جوان اور خاوند 13 سال کا نابالغ بچہ تھا۔ 11 برس کی عمر میں بڑے بھائی جسے بھرپور مرد کے ہاتھوں میں جنسی کھلونا بن کر جنون کا آتش فشاں بن جانے والی کلیوپاترا کے لیے 11 سالہ نابالغ خاوند اس کی فطری طلب میں آگ لگانے کا موجب بن گیا۔ ایک نابالغ خاوند کے نااہل رفاقت نے کلیوپاترا کو جنسی تسکین کی خوب سے خوب مدد کی تلاش میں سرگرداں ایک ایسی جنسی بلی بنا رکھ دیا جس نے پھر اپنی موت کو گلے لگانے تک کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ کم سن شاہ بلتیموس کے اقتدار کا دور پرآشوب اور امور مملکت پر گرفت انتہائی کمزور تھی، مگر اس نے اپنی درباری امراء کی مدد سے موزور بیوی کلیوپاترا کو مصر چھوڑ کر شام میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ بلتیموس کی ہلاکت پر کلیوپاترا نے خاندان فرعون شاہی کا تخت و تاج سنبھال کر خدائی کے دعوے دار فرعونوں کی روایت کے مطابق خود کو دیوی کہلوانا شروع کر دیا۔ کلیوپاترا کے مارکش کا پہلا شکار روم کا وہ شہر آفاق حکمران جولیس سیزر تھا جو خاوند اور اس کی ثالثی کے لیے مصر آیا، مگر اس کے سحر انگیز حسن اور زلفوں کا اسیر ہو کر 2 برس تک مصر میں مقیم رہا اور بنا شادی رچائے ہی کلیوپاترا کے ناجائز بچے کا باپ بن گیا۔ اپنے سب سے بڑے حریف جنرل پامپی کو شکست دینے کے بعد جولیس سیزر نے تخت روم سنبھالا تو کلیوپاترا اور اس کی قربت اور دیگر پراسرار عزائم کے لیے روم میں ہی مقیم ہو گئیں اور یوں عملی طور پر مصری سلطنت روم کا ایک صوبہ بن کر رہ گیا۔ اپنے بے وفا دوست بروٹس اور رومی سینیٹروں کے ہاتھوں جولیس سیزر کا قتل ہوا تو کلیوپاترا اس کے منہ بولے بیٹے اور نائب جنرل اینتونی سے تعلقات بنا کر اس کے 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ مارک اینتونی شاہ آگسٹس کا بہنوئی بھی تھا، لہذا کلیوپاترا اور اینتونی کا یہی تعلق دونوں کے درمیان میں جنگ و جدل کے سلسلے کا ایک سبب بنا۔ جنسی حوض کے لیے مصر سے روم تک بھٹکتی ہوئی کلیوپاترا کی یہ تیسری اور آخری شادی تھی۔ اینتونی نے جنرل آکٹیوین سے شکست کھائی تو کلیوپاترا میدان جنگ سے فرار ہو کر ایک خفیہ مقام پناہ میں جا چھپی۔ اس دوران میں اس نے اینتونی کو شکست دینے والے فاتح جنرل آکٹیوین سے عاشقانہ راہ و رسم بنانے کی بھرپور کوشش کی، مگر ناکام ہوئے۔ اس نئی آرزوئے حوث میں بے مرادی کے بعد اس نے اینتونی کے ساتھ بے وفائی کا جو کھیل کھیلا، اس کا نتیجہ صرف اینتونی کی نہیں بلکہ خود اس کی بھی عبرتناک موت ٹھہرا۔
تاریخ کے مطابق اس نے اپنی ایک ملازمہ کے ذریعے اینتھونی تک یہ افواہ پہنچائی کہ کلوپاترا نے اس کی شکست سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی ہے۔ عشق میں مبتلا اینتھونی اس افواہ کو حقیقت سمجھا اور تلوار سے اپنا سینہ چاک کر کے خودکشی کر لی، اور پھر اینتھونی کی خودکشی کی خبر سننے پر پچھتاوے کی آگ میں جلتی ہوئی کلوپاترا خود کو زہریلی مصری کوبرا سانپ سے ڈسوا کر تاریخ میں بے وفائی کی علامت بن کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔ کچھ مورخین کے مطابق عیار کلوپاترا نے صرف جنسی تعلقات کے لیے نہیں بلکہ وسعت اقتدار کے لیے رومی سلطنت کو تباہ و برباد کر کے روم پر قبضہ ہونے کے لیے جولیس سیزر کی زندگی تک رسائی کی تھی، لیکن کچھ مبصرین کے مطابق جولیس سیزر کے اپنے ہی قابل اعتماد دوست بروٹس کے ہاتھوں قتل میں بھی اسی کلوپاترا کا شاطرانہ ذہن کار فرما تھا۔ کچھ مبصرین کے مطابق اس نے اپنے شوہر اینتھونی کو شکست دینے والے جنرل آکٹاوین تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اسی جنرل کی حمایت پر ہی اینتھونی کو موت کی طرف دھکیلنے کی سازش بھی کی تھی۔ اسی کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو اختتام ہوئی۔ مزید ویڈیو کو دیکھنے کے لیے